بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ شیاطین کو سمندر میں قید کر دیا ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما قال انا فی البحر شیاطین مسجونۃ اوسکاها سلیمان یوشک ان تخرج فتقرأ علی الناس قرآنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا بے شک سمندر میں کچھ شیاطین قیدی ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پابند سلاسل کیا ہے۔ وہ وقت قریب ہی ہے جب وہ شیاطین سمندر سے نکل آئیں گے، پھر لوگوں پر قرآن پڑھ کر ان کا معنی غلط بیان کر کے گمراہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ شیاطین کو سمندر میں قید کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت دی تھی، انسانوں پر بھی تھی، حیوانوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، یہ شیاطین پر بھی تھی، جنات پر سب پر تھی۔ تو ان جنات کو، ان شیاطین کو انہوں نے سمندر میں قید کر دیا۔ اب وہ کسی وقت وہاں سے نکلیں گے، نکل کر کریں گے کیا؟ لوگوں پر قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو اسی لیے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے اسلاف نے بیان فرمایا قرآن کریم حق ہے، اس کا ایک ایک کلمہ حق ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پڑھنے والا وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتا اور وہ اس کا غلط معنی بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس گمراہی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے۔ ہر ایک کی بات نہیں سنتے، جب ہر ایک کی بات سنیں گے تو چنگا مندہ سب کچھ آ جائے گا دل میں، تو پھر اس کو کہاں وقت ہے صاف کرنے کا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی اللہ والے کی بات سنتے ہیں، کسی رب سے تعلق والے کی بات سنتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں کہ جس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے نور ایمان رکھا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی صحیح باتیں بیان کرتا ہے۔ ایسی باتیں سن کر اللہ تعالیٰ دل میں نور دیتا ہے، اور اگر ہر ایک کی ہی سنے جائیں گے تو پھر خدشہ ہے کسی وقت ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ سب سے قیمتی دولت ہماری ایمان ہے، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ اہل ایمان کو بوقت جہاد شیطان پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تھے تم سے اس روز جب مقابلہ میں نکلے تھے دونوں لشکر، تو پھسلا دیا تھا شیطان نے بوجہ ان کے کسی عمل کے، اور بے شک اب معاف فرما دی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت علم والا ہے۔ تو شیطان تو ہے یہ جہاد سے بھی بھگاتا ہے، کوشش کرتا ہے مومن جہاد سے بھاگ جائے، کوشش کرتا ہے لوگوں کو جہاد سے دور کر دے۔ تو ایمان والے تو شیطان کے شکنجے میں نہیں آتے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں تو رب تعالیٰ تھوڑے لشکر کے ذریعے بھی فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ چلیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اے ایمان والو، جب تم مقابلہ کرو کافروں کے لشکر جرار سے تو مت پھیرنا ان کی طرف اپنی پیٹھیں،
اور جو پھیرے گا ان کی طرف اس روز اپنی پیٹھ بجز اس صورت کے پینترا بدلنے والا ہو لڑائی کے لیے یا پلٹ کر آنے والا ہو اپنی جماعت کی طرف تو وہ مستحق ہوگا اللہ کے غضب کا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تم نے پیٹھ نہیں پھیرنی۔ ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ چونکہ جنگ ہے نا تو جنگ میں کبھی دشمن کو اس کے مورچے میں اس کی تنگ جگہ میں لایا جاتا ہے، تو اس لیے ایمان والا وہ پیچھے، ایسی صورت میں تو ٹھیک ہے کہ دوبارہ حملہ کرنا ہو، پیچھے ہٹ کر اس کو گھیر کر پھر حملہ کرتے ہیں تو جہاد میں یہ صورتیں تو جائز ہوتی ہیں، ورنہ پیٹھ پھیر کر بھاگنا اس کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر وہ پیٹھ پھیر کر دشمن پر پھر حملہ کرنا چاہتا ہے کسی داؤ کی وجہ سے، کسی پیچ کی وجہ سے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ چلیں، جو اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروانا جانتے ہیں در حقیقت شیطان انہیں بہکا رہا ہے۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی آپ پر اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں طاغوت کا، اور چاہتا ہے شیطان کے بہکا دے انہیں بہت دور تک۔ ایمان والا اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جائے تو اپنا فیصلہ قرآن و سنت سے کرواتا ہے، قرآن پاک سے، سنت مصطفیٰ سے، لیکن جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ کس سے فیصلہ کرواتے؟ طاغوت کے ساتھ، شیطان کے ساتھ۔ تو ہم اپنی مقدمات کا فیصلہ شیطان سے نہیں کروائیں گے، ہم اپنے مقدمات کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروائیں گے۔ تو ہمیں ایسا چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملہ آ جائے اس آدمی کے پاس لے جائیں جو قرآن و سنت کا عالم ہو۔ آپ کا خدا نہ خواستہ اگر کہیں جھگڑا ہے، کسی کے مال متاع کا جھگڑا ہے، کاروباری جھگڑا ہے، تو اس کا فیصلہ کروائیے کس سے؟ کسی عالم دین کے ساتھ، کسی اللہ والے سے اس کا فیصلہ کروا لیجئے۔ ہاں بازار میں جو بنے ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا کوئی پاس نہیں ہے، ان سے فیصلے کروانا یہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب ہے کہ فیصلہ کروا لیں کسی اللہ کے بندے سے، فیصلہ ہی کروانا ہے نا، حق بات وہ کر دے گا جو نہ ادھر کی طرفداری کرے نہ ادھر کی طرفداری کرے، وہ سچا فیصلہ کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا رہنے اور سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں، جو قرآن کریم کے مطابق اپنے مقدمات کے فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بے شک اتاری ہم نے تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے، حکم دیتے رہے اس کے مطابق انبیاء جو ہمارے فرما بردار تھے یہودیوں کو، اور اسی کے مطابق حکم دیتے رہے اللہ والے اور علماء، اس واسطے کہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور وہ تھے اس پر گواہ۔ پس نہ ڈرا کرو لوگوں سے اور ڈرا کرو مجھ سے، اور نہ بیچا کرو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت سے، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے نازل فرمایا اللہ نے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ تورات و انجیل اللہ نے نازل فرمائی تو تورات میں اللہ فرماتا اس میں ہدایت اور نور ہے، اور اس کے مطابق جو انبیاء کرام تھے وہ فیصلہ کرتے رہے۔ انبیاء کرام کون ہیں؟ اللہ کے فرما بردار بندے۔
اور اسی کے مطابق حکم دیتے رہے اللہ والے اور علماء. علماء بھی اسی کے مطابق حکم دیتے رہے، اللہ والے بھی. تو اب انبیاء کرام تو ہے نہیں دنیا میں، ان کا تو سلسلہ ختم ہو گیا. اب کیا ہے؟ اللہ والے بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں. تو اب ان سے فیصلہ کروانا چاہیے. یہ محافظ ہیں کتاب اللہ کے، علماء حفاظت کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے ذمے لگایا ہے. قرآن کریم کے لفظوں کی حفاظت تو اللہ نے فرمانی ہے، اس کے معنی کی حفاظت علماء حق فرما رہے ہیں. اللہ والے علماء جو ہیں وہ اس کے معنی کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کا معنی بگاڑ نہ دیں. اگر کہیں کوئی ایک کتاب لکھی جاتی ہے قرآن کے خلاف تو اللہ علماء کو توفیق دیتا، اس کے مقابلے میں 10 کتابیں لکھ دیتے ہیں. یہ حق اور باطل کی لڑائی تو جاری ہے. اگر ایک جگہ کو قرآن کریم کا کسی معنی کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ وہیں سے کسی کو پیدا کر دیتا ہے جو اس کا معنی سلجھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے معنی کی بھی حفاظت کرتا ہے. ہاں، جو قرآن اور یہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہ کافر لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کتاب اللہ کے مطابق اپنے مقدمات کے فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور ہم نے لکھ دیا تھا یہود کے لیے تورات میں یہ حکم کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے لیے قصاص. تو جو شخص معاف کر دے بدلہ تو یہ معافی کفارہ بن جائے گی اس کے گناہوں کا. اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جسے اتارا اللہ نے تو وہی لوگ ظالم ہیں. یہ ہماری جانیں بھی محفوظ ہیں، ہمارا مال محفوظ ہے، ہماری ہر چیز محفوظ ہے. دین اسلام نے محفوظ کی. اگر کوئی آدمی ایک اٹھتا ہے دوسرے کی انگل کاٹ دیتا ہے، اسلام کہتا ہے اس کی بھی انگل کاٹ. اس نے اپنے بھائی کی انگل کیوں کاٹی؟ اب آپ کہیں گے کہ ایک کی انگل کٹ گئی دوسرے کی انگل کیوں کاٹو؟ بھائی آپ کو ظالم سے پیار ہوگا، اللہ کو مظلوم سے پیار ہے. اگر ایک کا ایسے ہو جائے گا تو دوسرے کو کان کھڑے ہو جائیں، کہیں گے ہم یہ کام نہیں کریں گے. اگر کسی کو کوئی زخمی کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے اس کو بھی ایسا ہی زخمی کرو. اس نے کیوں زخمی کیا ہے؟ تو یہ ایسا ہوگا، ایسے یہ چیزیں رک جائے. ہماری ان سزاؤں کو حدود کہا کہ روکنے والی ہیں، آئندہ سے یہ چیزیں روکنے والی. یہ چور کی اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. تو یہ تو اب وہ مغرب ڈر ہے، کہتے ہیں اسلام وحشیانہ نظام ہے. یہ کیا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. بھائی چور کا، چوری کرنے والے ایک دو کا ہی ہاتھ کٹے گا پورے ملک میں سکون ہو جائے گا، چوری نہیں کوئی کرے گا. باقی جتنی مرضی سزائیں مقرر کر لیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، ڈاکے پڑ رہے ہیں. لیکن جب اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا بغیر کسی رو رعایت کے، چور کو یہ سزا ملے گی، ایک دو کے ہاتھ کٹیں گے باقی سب سکون، ٹھنڈ پڑ جائے گی. تو آئیے، دین اسلام ہے، اس دین اسلام کی سزاؤں کا مذاق نہیں اڑاتے. یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، قیامت تک رہنے والا ہے. ہاں، جو اس دین پر عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. تو یہاں یہ ہے کہ جو کسی کو زخمی کرتا ہے، آنکھ نکالتا ہے، اس کی آنکھ نکالو. اس نے کیوں آنکھ نکالی ہے؟ پھر اللہ ساتھ ہی کہتا ہے جو معاف کر دیتا ہے. اگر کسی کے نے ایک دانت توڑا ہے اب اس کا بھی دانت توڑا جائے گا. تو جو معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو معاف بھی کرنا ہے، ہمیں معافی کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ معاف کر دیں. اب ایک سے غلطی ہو گئی، اب وہ معافیاں مانگ رہا ہے دل سے، تو معاف کر دیں. تو یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی، انہوں نے کوئی غصے میں اس وقت تھا جیسے اس کا دور تھا، پتھر اٹھائے کسی ایک عورت کو مارا، اس کا دانت ٹوٹ گیا. اب دانت ٹوٹ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصاص، اب اس کا بھی دانت توڑو. اس نے کیوں دانت توڑا؟ اس کا بھی دانت توڑو. اب ان کے صحابی تھے، ان کے بھائی تھے جلیل القدر صحابی،
وہ فوراً بول اٹھے یا رسول اللہ میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ وہ آگے نا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اتنا کہا نا تو ان لوگوں نے فوراً کہا جی ہم نے معاف کیا، ہم نے معاف کیا۔ سرکار مسکرائے، مسکرا کے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کریں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دیتا ہے، یہ انہی میں سے ہے، یہ میرا انس بن نظر انہی میں سے ہے۔ تو یہ بعض ایسے ہیں کہ ان کی زبان سے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں رحم کا مادہ پیدا کر دیتا ہے۔ اسلام برابری کا درس دیتا ہے، عزت کا معاملہ اللہ کے ہاں تقوی کے ساتھ ہے، جو جتنا متقی ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں معزز ہے، باقی سب برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کتاب اللہ کے مطابق اپنے مقدمات کے فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ضرور فیصلہ کیا کریں انجیل والے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو وہ وہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرنے والا پرہیزگار ہے، نیک ہے، اور اللہ کے فیصلے کو ٹھکرانے والا فاسق و نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ رہنے کی توفیق دے، اپنا نافرمان نہ بنائے۔ جو فرما بردار ہے دونوں جہاں میں عزتیں لے جاتا ہے، جو فرما بردار ہے اس کی جھولی بھری رہتی ہے۔ آئیے فرما برداری سیکھتے ہیں، فرما بردار تو دونوں جہاں کی نعمتیں اپنی جھولی میں ڈالتا ہے۔ مرتد ہونے والے کو شیطان فریب دیتا ہے۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم۔ بے شک جو لوگ پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹ گئے باوجود یہ کہ ان پر ہدایت کی راہ ظاہر ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں لمبی زندگی کی آس دلائی۔ اب جو ایک مسلمان ہو کے کافر ہو جاتا ہے دوبارہ، تو کافر ایسے تو نہیں ہوتا، شیطان اسے کرتا ہے، شیطان اسے اسلام سے پھیر دیتا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ شیطان فریب دیتا ہے، یار کیا ہے مسلچ کی پیا چرنا سیدھر سے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے کسی عمل کی سزا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل کی اسے سزا دیتا ہے۔ سب سے بڑی سزا اللہ کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ایمان چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان محفوظ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جو اسلام کا استہزاء کرتا ہے، اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، رب تعالیٰ اس سے نعمت ایمان چھین لیتا ہے۔ اللہ ہر اہل ایمان کی نعمت کو محفوظ فرمائے۔